بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے کی سچی کہانی سنائیں گے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ کہانی آپ کا دل ایمان کی دولت سے بھر دے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ایک نہر کے کنارے وضو کر رہا تھا کہ نہر کے پانی میں اس نے دیکھا کہ ایک خوشنما تر و تازہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس سیب کو دیکھ کر اشتہا اس پر غالب آئی اور اس نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب وہ سیب کھا چکا تھا تو اسے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو میری ملکیت ہی نہیں تھا اور میں نے کھا لیا۔ تو جس سمت سے پانی آ رہا تھا، اللہ کا وہ بندہ اس جانب نہر کے کنارے چل پڑا۔ آخر وہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک سیبوں کا باغ تھا، جس کی سیبوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں اس نہر کے پانی کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اللہ کے اس نیک بندے نے جب وہ باغ اور سیبوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں اس نہر کے اوپر جھکی دیکھی تو اس نے سوچا یقیناً سیب اسی باغ سے ہی گرا ہوگا۔ وہ بندہ اس باغ کے مالک کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح ہوا اور میں نے آپ کا ایک سیب انجانے میں کھا لیا ہے۔ باغ کا مالک بھی کوئی صاحب نظر تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی معافی مل جائے گی، لیکن 2 شرائط پوری کرنی ہوگی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا ٹھیک ہے، شرائط مجھے منظور ہوگی، چاہے جیسی بھی ہو، لیکن مجھے معافی تو مل جائے گی۔ تو باغ کے مالک نے کہا ہاں، معافی مل جائے گی۔ باغ کے مالک نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تجھے میرے اس باغ کی 14 سال گوڑی کرنی ہوگی۔ جب یہ کر لو گے تو اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے کہا مجھے یہ منظور ہے، اور پھر وہ 14 سال اس باغ کی گوڑی کرتا رہا۔ جب 14ویں سال کا آخری مہینہ چل رہا تھا تو سیبوں کے باغ کے مالک کے گھر کچھ مہمان آئے۔ تو اس نے اللہ کے اس بندے کو کہا کہ جاؤ اور کچھ سیب توڑ کر لے آؤ۔ وہ گیا اور کچے سیب توڑ کر لے آیا۔ جب مالک نے کچے سیب دیکھے تو اس پر غصہ ہوا اور کہا کہ تجھے 14 سال ہو گئے ہیں تجھے اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، اور ابھی تک تجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ پکے ہوئے سیب کون سے ہیں اور کچے سیب کون سے ہیں۔ تو اللہ کے اس بندے نے کہا کہ مالک، 14 سال ہو گئے ہیں مجھے اس باغ میں، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی سیبوں کی طرف غور سے نہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ کہیں اشتہا پر غالب نہ آ جائے اور میں دوبارہ سے سیب کھانے کی غلطی نہ کر بیٹھوں۔ ابھی تک تو میں پہلی غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ جب مالک نے اس کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بندے سے کہا کہ تمہاری پہلی شرط پوری ہو گئی ہے جس پر تم پورے اترے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو نہ تو بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ میں تمہاری شادی اپنی اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے یہ شرط منظور ہے؟ تو اس نے کہا جی مالک، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ پھر باغ کے مالک نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اللہ کے اس بندے سے باندھ دیا اور اسے کہا کہ یہ کمرہ ہے جس میں تمہاری ہونے والی بیوی بیٹی ہے۔ جب اللہ کا وہ نیک بندہ اس کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک تندرست خوابرو دوشیزہ لڑکی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑتا ہے، جس سے دروازے کی درسال اس کے ماتھے پر لگتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ باغ کے مالک سے کہتا ہے کہ وہاں تو ایک تندرست اور خوابرو دوشیزہ لڑکی بیٹی ہے۔ تو مالک اسے کہتا ہے
کہ گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ بتاؤ کہ وہ بحری کیسی ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کی آواز تک نہیں سنی، اور نابینا اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا تک نہیں ہے، اور اپاہج اس لیے ہے کہ کبھی چل کر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئی۔ اور پھر جب ان دو میاں بیوی سے پہلی اولاد جو بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بیوی اتنی پاکیزہ اور شوہر اس قدر اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ، پرہیزگار، نیک اور صالح ہو تو اس سے پیدا ہونے والا پھر وقت کا ولی شیخ عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باحیا، برگزیدہ، پاکیزگی اور نیک دل بنائے، اور صحیح معنوں میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر دے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔